دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی میں ایک فیصلہ بہت جلدی کر لینا چاہیے، اور اگر ہمیں اس کی سمجھ مل جائے تو ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بالکل جب وہ ٹاڈلرز ہوں اس وقت ڈال دینی چاہیے. اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کسی ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ کر کے گزارنا ہے، یا ہمارے نزدیک کوئی ڈیوائن ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے جان کے لفظ اللہ، خدا، اس طرح کا لفظ نہیں یوز کیا. میں نے اس کے لیے ڈیوائن کا لفظ یوز کیا، کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی اور مذہب کو فالو کرنے والے ہوں گے، وہ اس وحدہ لا شریک کو کچھ اور کہتے ہوں گے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو یہ کانسیپٹ نہیں رکھتے ہوں گے، اور وہ ان کے نزدیک ڈیوائن کا کانسیپٹ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوگا. تو اس لیے میں ان تمام لوگوں کو، اپنے ان تمام بہنوں بھائیوں کو اس آپ کے سوال کے اس جواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں زندگی کا سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوائن فورس موجود ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیوائن فورس موجود نہیں ہے. اگر ڈیوائن فورس موجود نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر ہماری زندگی صرف ہماری فزیکلٹی، انٹلیکٹ اور ایموشنلٹی تک محدود ہو کر رہ جائے گی. پھر ہم نے فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ میری صحت اچھی ہو، اور میں جاب میں گرو کر لوں، میں یہاں اچھے پیسے کما لوں، اور میں کمفرٹیبل زندگی گزار لوں، اور میں ایک طرح سے خوش یہاں سے زندگی گزار لوں. لیکن اگر آپ نے یہ اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ڈیوائن فورس موجود ہے جو کہ اس پوری کائنات کی بائنڈنگ فورس ہے، اور وہ فورس ایکچولی گورن کر رہی ہے یہاں کی تمام کنڈکٹ کو کسی بھی پیراڈائم کے اندر، وہ پیراڈائم پیور سائنٹیفک پیراڈائم بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی پیراڈائم کے اندر وہ کنڈکٹ کر رہی ہے، اور اس پورے کا میں ایک حصہ ہوں، تو پھر ہماری زندگی کا کنڈکٹ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا، اور زندگی کا پورا پرسپیکٹیو، سوچنے کا انداز، زندگی سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. لہٰذا اس سلسلے میں نا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم آدھے تتر آدھے بٹیر نہ ہوں. اس سلسلے میں ہم ایسا نہ ہو دو کشتیوں میں پیر نہ رکھے ہوئے ہوں. یعنی ہم سائنس، کاز اینڈ افیکٹ، لاجک، ان تمام چیزوں کو پوری دنیا کے پورے تو اپنے معاملات کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک سلیکٹڈ سے سیگمنٹ کے لیے ہم، جس میں ہمیں مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہوں، ہمیں پھنسے ہوئے ہوں، اور ہمیں کوئی ضرورت ہو، ہم سٹریس میں ہوں، ہم ڈپریشن میں ہوں، اور ہمارے پاس کوئی ورڈلی ذریعہ اس کو ہینڈل کرنے کا نہ ہو، تو پھر ہم ڈیوائن کی گود میں ہم تھوڑا اثر رکھ دیتے ہیں، اور اس پناہ گاہ کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے نا ایک آدھا تتر آدھا بٹیر کے حساب سے ہماری زندگی گزرتی ہے، اور ہمیں ایکچولی کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں تو اپنے طور پر میں نے یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے بات کہ اس کا فیصلہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے. اور میرا دماغ ایک سائنسی دماغ ہے، کیونکہ میں ساری زندگی سائنس پڑھتا رہتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا اور سمجھایا ہے، اور سمجھا ہے بلکہ، دیکھیے سائنس میں بھی جو پہلی بات ہے وہ آپ کو پرزیوم کرنی پڑتی ہے. سائنس میں پہلی بات پرزیوم کرنی پڑتی ہے. پازیٹیو نیگیٹو کو کیوں انٹریکٹ کرتا ہے؟ بس کرتا ہے. سیل کے سینٹر کے اندر نیوکلس، یعنی مالیکیول کے سینٹر کے اندر وہ ہوتا ہے، نیوکلس ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر پروٹون ہوتے ہیں اور نیوٹران ہوتے ہیں. باہر کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ جب بھی انفلیمیشن ہوتی ہے تو انفلیمیٹری سیل وہاں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو شروع کا بنیادی پوائنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ اس پر ایمان ہی لے کے آتے ہیں، اس کو کسی دلیل کے بغیر ہی آپ مانتے ہیں. اس کے اوپر جو پوری کہانی بلڈ اپ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پھر ایک سائنٹیفک طریقے سے بلڈ اپ ہوتی ہے. تو یہ مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایک ہی تو بات ہے کہ جس کو ہم نے بغیر دلیل کے ماننا ہے. ایک ہی تو بات ہے جس کو بغیر دلیل کے کرنا ہے. اس کے بعد تو ساری کہانی اس کے اوپر پیور سائنٹیفک طریقے سے بلڈ اپ ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والی ایک طاقت ہے.
اور یہ پوری کی پوری کائنات ایک طاقت، ایک انرجی، ایک طاقت، ایک نور. قرآن میں نور السماوات والارض کہا ہے، انرجی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، نور کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ اگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو کسی تھاٹ کے کمپارٹمنٹ میں نہیں داخل کرنا چاہتے تو آپ یہ کہیں کہ ایک سپریم انرجی ہے جو کہ اس پوری کائنات کے اندر کو رن کر رہی ہے. تو بس اتنی سی بات ماننی ہے، اور اتنی سی بات مان کے اس کے آگے پھر سارا کچھ سائنٹیفک ہے اس کے بعد. اور صرف یہ بات ہمارے دماغ کے اندر کلیئر ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی کا سارا پیراڈائم ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں ڈفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیوائن کو اپنی لائف، ڈیوائن کی پریزنس کو اگر کسی کوئی دماغ نہیں مان رہا اور اپنی زندگی کو ڈیوائن کے بغیر گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فزیکیلٹی، انٹلیکٹ اور ایموشنل پر ہی کام کر سکتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں ٹاپ پرائورٹی ڈیوائن آ جاتی ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیوائن آ جاتی ہے، وہ پہلے اپنی اسپرچولیٹی پہ کوشش کرتا ہے، اس سے اوور فلو ہو کر اس کا ایموشن، انٹلیکٹ اور اس کی فزیکیلٹی گرو کرتی ہے. اور اسپرچولیٹی کے سلسلے میں بھی میں نے یہ بات بہت دفعہ عرض کی ہے، اس کانٹیکسٹ میں کہتا ہوں کہ جب میں اسپرچولیٹی کہہ رہا ہوں تو میں ریلیجس ریچولز کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اپنی زندگی کے پرپز کو ڈیفائن کر لیتا ہے کہ وہ لوور ہوگا یا ہائر ہوگا یا ہائیسٹ ہوگا. اور اس کو بھی میں یہ نہیں اسپیسیفائی نہیں کرتا، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اپنے اوپر چھوڑتا ہوں. ہر بندہ، کیونکہ ہر بندہ یونیک ہے. میں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ میری اور آپ کی زندگی کا کیا پرپز ہے، اور خود پرپز کو ڈیفائن کر کے اس کو ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ کریں. پھر آپ کو اس ڈیوائن کے لیے جو فریم ورک سمجھ میں آتا ہے، آپ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ڈیوائن سے اپنے کنیکشن کو کریں. میرے اپنے لیے، میری اپنی کنزمپشن کے لیے، مجھے دین اسلام کا فریم ورک اب ڈیوائن کے ساتھ اپنے کنیکشن کے لیے موسٹ اپروپریٹ لگا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو فورس نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ خود غور کیجئے، تفکر کیجئے، غور کیجئے، اور غور کر کے یہ بس زندگی میں البتہ ضرور فیصلہ کر لیجئے کہ ڈیوائن ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی لائف کا آگے پیٹرن کیا ہوگا. تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں. ان باتوں کو مجھے پتا ہے کہ میں بہت ہی پریسائزلی آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکا، لیکن میں نے اپنے لیے یہ بات جو ہے اس طریقے سے سوچی ہے. اور آپ نے یہ پوچھا تھا، آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ میں دیکھوں میری زندگی کا کیا پرپز ہے، اور تو میں اس کو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا اسپرچولیٹی ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں آپ سے یہ بات کی ہے. میں اور آپ اس بات کو اپنی زندگی کی پرائورٹی بنائیں اور بیٹھیں اور کچھ وقت نکالیں اور نکال کے فیصلہ کریں کہ ڈیوائن کے ساتھ میرا کنیکشن کیا ہے، اور اس کنیکشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے ارد گرد ہم اپنی اسپرچولیٹی کو بلڈ کریں. وہ جو ہمارا اسپیکٹ آف لائف ہے اسپرچولیٹی، اور اس اسپرچولیٹی سے اوور فلو کر کے پھر ہماری ایموشنلٹی، ہمارا انٹلیکٹ اور ہماری فزیکلٹی اس میں سے نکلے گی.